بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ظلم و ستم، جبر و تشدد، جہالت و عنایت، غرور، کفر و شرک کی تاریکیوں تباہ کاریوں کا دورہ تھا۔ ابلیس نے اپنی چادر میں بنی آدم کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا۔ انسانیت بند ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع تر زمین میں سینکڑوں بتوں کی پوجا تو ہوتی تھی، مگر خالق و مالک عرض و ثنا کا دور دور تک کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ پیغام حق لانے والے عیسیٰ علیہ السلام کو آئے صدیاں گزر چکی تھیں۔ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کا وقت بھی اب قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ عرش و کرسی جھوم اٹھے، زمین و آسمان خوشیوں سے مچلنے لگے۔ آفتاب و مہتاب، آب و کہکشاں کے حسین و جمال کو مزید دوبالا کر دیا گیا۔ کلیاں مسکرا اٹھیں، پھول کھل پڑے، بلبل نے ترانے گائے، اور حوریں آمد سرکار کی مبارکباد پیش کرنے لگیں۔ اخوت و محبت، رحمت و شفقت، عدل و مساوات کی بدلیاں ہر سو چھانے لگیں۔ کفر و شرک، ظلم و بربریت، نفرت کی دیواریں مسمار ہونے لگیں۔ توحید کا مسرت برا پیغام لے کر، تسکین روح کا سامان لے کر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زر سجا کر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی بابرکت گود میں ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ بروز پیر بوقت صبح صادق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لا چکے تھے۔ وہ تشریف لائے سویرے سویرے، گلے مل رہے تھے اجالے اندھیرے۔ ایسے بچھڑوں کو رب سے ملا دیا، دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو شیر و شکر بنا دیا۔ انصار مہاجرین کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیا۔ گورے کالے، رنگ و نسل، امیر و غریب، حاکم و محکوم، بادشاہ رعایا، آقا غلام، سب کے فرق کو مٹا دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ہم اس حسین تصور میں گم ہو جاتے ہیں اور عشق رسالت میں مغمور ہو کر پکار اٹھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے آیا ہے تارا نور کا۔ مختلف روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش ملتی ہے، ان میں 2، 8، 10، 12، 17، 18 اور 22 ہیں، لیکن زیادہ تر 12 ربیع الاول پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ حضور کی شان کیا ہی شان ہے۔ الف نے کہا اللہ کا نور آ گیا، بے نے کہا بنائے اسلام آ گیا، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ گیا، سے نے کہا سرور والا آ گیا، جیم نے کہا جلیل القدر آ گیا، ہے نے کہا حبیب خدا آ گیا، خے نے کہا ختم نبی آ گیا، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ گیا، زال نے کہا زالی کل کائنات کہنے والا آ گیا، رے نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، زے نے کہا زمانے کا امام آ گیا، سین نے کہا ساقی کوثر آ گیا، شین نے کہا شافی محشر آ گیا، سواد نے کہا صادق الامین آ گیا، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوی آ گیا، توئی نے کہا ظاہر و مطہر آ گیا، توئی نے کہا طاہر و مطہر آ گیا، زوئی نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ گیا، آئین نے کہا عرب کا تاجدار آ گیا، غائن نے کہا غریبوں کا ماوی آ گیا، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ گیا، کاف نے کہا قرآن والا آ گیا، کاف نے کہا کالی کملی والا آ گیا، لام نے کہا لوح و قلم والا آ گیا، میم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ گیا، واو نے کہا وضحا کے چہرے والا آ گیا، ہے نے کہا ہادی برحق آ گیا، اور یہ نے پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ یہ نور اللہ کے سامنے سایہ کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا، پھر قلم سے فرمایا لکھ۔ اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا میں قیامت تک جو کچھ پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر قلم لوح پر چلنے لگا اور جو کچھ لکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکھ دیا۔ پھر چوتھا حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے معرفت کو پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں رکھا، تیسرے حصے سے سورج
اور چاند کے نور کو پیدا کیا اور آنکھوں کے نور کو پیدا کیا۔ چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے گرد رکھا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ نور ان میں رکھا۔ پس عرش کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، اور قلم کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے۔ لوح کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، اور دین کا نور بھی آپ کے نور سے ہے۔ عقل کا نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہے، اور معرفت کا نور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے۔ سورج، چاند اور آنکھوں کا نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہے۔